إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ایک نیک مسلمان بننے کے لیے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلقات میں، حقوق اللہ میں پورا اترنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو معاملات ہیں، حقوق العباد جن کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی انسان کا کھرا ہونا ایک سچے مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک جانب پر زیادہ جھکاؤ اور دوسری جانب کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے اسلام اور ایمان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اس وقت جن حالات میں اس شہر میں جس انداز میں ہم جی رہے ہیں، ایک نفسا نفسی کا دور ہے۔ انسان ایک ایسے ذہنی تناؤ میں ہے کہ جس میں بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا یہ دن صحیح طریقے سے گزر جائے، اور اپنے اس دن کو گزارنے کے لیے وہ بندہ ہر چیز اپنی سہولت کی، ہر چیز اپنے فائدے کی سمیٹنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چاہے اپنی عزت داؤں پر لگانی پڑے، چاہے اپنا مال خرچ کرنا پڑے، چاہے انسان کو اپنے وقت کی بربادی اس کی قیمت کے طور پر ادا کیوں نہ کرنا پڑے۔ انسان کا چین اور سکون، اطمینان، ایک سکون دہ زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ ایک دنیا کی زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے بڑی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی ہم عطا کرتے ہیں۔ اس پاکیزہ زندگی کے لیے، اس خوبصورت زندگی کے لیے میں اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہائی میں رکھ کر تھوڑا سا سوچیے کہ جس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کی زندگی ہمارا مقصد نہیں تھا اس دنیا میں رہنے کا۔ اس دنیا میں رہنا ہے وہ بھی سکون سے، وہ آخرت چاہیے، وہ بھی کامیابی، وہاں بھی سکون، وہاں بھی عافیت، وہاں بھی جنت۔ اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے سکون کے لیے دنیا اور آخرت کے قربانی دینا پڑتی ہے، اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مار کر انسان ایک سکون دہ زندگی پا لیتا ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ آپ حضرات کام کاج سے تعلق رکھتے ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ورنہ ایک عمومی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول سے آغاز کر لیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وضاحت میں ہے۔ امام بہقی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رحم اللہ عمران یا رجلا
ایک روایت میں احب اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر، اللہ تعالیٰ محبت فرمائے اس بندے سے جو بندہ سمحن نرم ہے. یہ نرمی جو ہے یہ ایک مومن کا اخلاق میں اعلیٰ ترین معیار ہے. اور نرمی کا معنی کیا ہے؟ نرمی کا معنی سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو چیز مطلوب ہے وہ نہ کرے، اس سے بڑھ کر کرے. دیکھیں بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. ایک چیز ہے حرام، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ہم نے اس حرام کام میں داخل نہیں ہونا، ہم نے سود نہیں لینا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. لیکن جب اس چیز کے ارد گرد میں گھومتا ہوں، منڈلاتا ہوں، حرام کے آس پاس کوئی ادھر ادھر کے کھانچے، ادھر ادھر کے معاملے، تھوڑا بہت جھوٹ سچ ملا کر ادھر ادھر کے معاملات کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ میں اس حرام کے ارد گرد گھوم رہا ہوں. کسی دن بھی پیر پھسلے گا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کب میں حلال سے حرام میں گیا، مجھے پتہ نہیں چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اسی لیے واضح فرمایا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال بھی سب کے لیے کلیئر ہوتا ہے، حرام بھی کلیئر ہوتا ہے. کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مشتبہات ہوتی ہیں جن کے متعلق آپ اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلمون کثیر من الناس، انسانوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی. حل کیا ہے مشتبہات کا؟ یہ جو آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں. جو شخص فمن اتقى الشبہات، جو شخص اپنے آپ کو ان مشتبہات سے بچا کر رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا حلال ہے حرام ہے تو اپنانا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا ہے. وجہ یہ ہے کہ کہیں میرا قدم پھسل کر حرام میں نہ چلا جائے. حلال کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے تاکہ میں حرام میں واقع نہ ہو جاؤں. یہ معنی ہے سمحن کا کہ انسان تھوڑا سا نرم مزاج ہو کر چلتا ہے. جو چیز اس سے مطلوب ہے وہ بھی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر دے رہا ہے، اور جو چیز چھوڑنی ہے وہ بھی چھوڑ رہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی چھوڑ رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے حرام میں واقع نہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے جانور چر رہے ہوتے ہیں، بکریاں زمین پر جو کھلے میدان ہوتے ہیں جہاں پر گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے، نیشنل پارک جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پر چرنے والے جانور چرتے ہیں. اب جانور کو نہیں پتا کہ یہ زمین مالک کی ہے، یہ زمین آزاد ہے، یہ زمین کسی بادشاہ کی ہے، کسی وڈیرے کسی چودھری کی ہے. جانور چرتے چرتے ادھر سے ادھر کب گیا اس کو پتہ نہیں چلے گا. لہذا تم اپنے جانور کو ان زمینوں کے قریبی بادشاہوں کی زمینوں کے قریبی لے کر نہ جاؤ کہ جانور کب ادھر سے ادھر پہنچا اور تمہارے لیے آفت آن پڑے. اپنی جانوروں کو پہلے ہی دور رکھو. یہ جو تمہارا نفس ہے، جو تمہاری خواہشات ہیں، کب تمہیں حلال سے حرام کی طرف لے گئیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. لہذا اپنے نفس کو پہلے ہی ان مشتبہات سے دور رکھو، ان چیزوں سے، ان حرام سے دور دور رکھو تاکہ پتہ ہی نہ چلے تم کب حرام میں واقع ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے ہی اس سے محفوظ رکھ لے. یہ ہے سمحن اذا باع، ایک انسان نرم مزاج ہے. امام احمد کا جو قول میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں انسان کے اخلاقیات کی معراج ہے کہ وہ سمحا ہوتا ہے. سمحا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز اسے ملنی ہوتی ہے، جو اس کا حق ہوتا ہے، وہ نہیں ملتا اس پر ناراض نہیں ہوتا، اور جو چیز اس نے ادا کرنی ہوتی ہے، جو واجبات اس نے دینے ہوتے ہیں، وہ فوراً ادائیگی کے لیے تیار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بیمار ہوا، کوئی اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا، یہ ناراض نہیں ہوگا. یہ مثال کے طور پہ سفر سے واپس آیا، کوئی ملنے نہیں آیا، یہ ناراض نہیں ہوگا. اس نے کسی کو سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، کسی کے لیے سفارش کی، اس کی بات سنی نہیں گئی، کسی محفل میں گفتگو کر رہا تھا، اس کی بات کو کسی نے سنا نہیں، کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگی، کسی دوست سے ملنے کے لیے ٹائم مانگا، ٹائم نہیں ملا، یہ ناراض نہیں ہوتا آدمی. کسی کا قرضہ کسی سے واپس لینا تھا، نہیں ملا، کسی کا واپس دینا تھا، اس نے بے عزتی کے ساتھ واپس لیا، یہ بندہ ناراض نہیں ہوتا. اور اسی موقع پر جب اس کو یہ اپنے واجبات ادا کرنے ہوتے ہیں کہ اس شخص نے میری بیماری پر میری عیادت نہیں کی تھی، لیکن جب یہ بیمار ہوا تو میں نے اس کی عیادت کرنی ہے. مقابلہ نہیں ہے، نیکی میں بدلہ نہیں ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں پلٹ کر نیکی کروں گا. نیکی میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی، یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے. اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ جانے، اس کا پروردگار جانے.
میں جب موقع آئے گا تو میں نے بڑھ کر سلام کرنا ہے کیونکہ میری نیکی ہے، میرے کھاتے میں جائے گی. یہ جو نفسا نفسی کے عالم میں ہم جی رہے ہیں، جو اس ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں، جس شہر کے دباؤ میں پریشر میں ہم جی رہے ہیں، اس نے ہماری حالت ہی اس قسم کی کر دی ہے کہ انسان بس اپنی مستی میں مست ہے، اپنی چار دیواری کو سوچتا ہے، اپنے گھر اپنے آنگن کی اس کو فکر ہوتی ہے. باقی پڑوس میں اگر آگ بھی لگ جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس کو بس پرواہ اتنی ہوتی ہے کہ اس آگ لگنے سے اس کے گھر میں دھواں، اس کے گھر میں جلی ہوئی راکھ نہ گر پڑے. اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ برابر والے کی جا کر آگ بجھانے کی کوشش کرے. یہ ہمارا من حیث القوم مزاج بن چکا ہے. اس مزاج سے باہر آنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. اس مزاج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے کہ انسان کی طبیعت میں رب العالمین نے بخیلی بھی رکھی ہے اور کنجوسی بھی رکھی ہے. انسان چاہتا ہے ہر بھلائی اسے مل جائے، ہر اچھائی اسے مل جائے، پہلے مجھے حاصل ہو جائے. اور انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہ دوں، میں کسی کے لیے کوئی قربانی نہ دوں. یہ انسان کی نفسیات ہے. اور جو شخص اپنی اس نفسیات سے بچا لیا گیا، اس نے تربیت کی اپنی آپ کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی اور بدلنے میں کامیاب ہو گیا. دینے کے موقع پر وہ دینے کے لیے تیار تھا، لینے کے موقع پر وہ قربانی کے لیے بھی تیار ہے، لے نہیں رہا. یہ آدمی وہ آدمی ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اگر کسی کامیاب کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو، یہ آدمی کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے بارگاہ الہی میں. اب ہے ہمارا مسئلہ کاروباری. یہ اس سے ایک تو ویسی طبیعت ہے نا کہ ہر چیز مجھے مل جائے اور میں کسی کو نہ دوں. اور اس سے دوسری بڑی آفت یہ ہے پیسہ. اور پیسے کے متعلق رب تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کہ جب پیسے کی باری آتی ہے تو یہ انسان جو ہے یہ بڑا ہی سخت قسم کا، بڑا ہی شدید واقع ہوتا ہے. اس پیسے کی محبت میں بہت ہی کنجوس ہے، پائی کسی کو نہیں دیتا بغیر مطلب اور بغیر مقصد کے. اس کو چاہیے سب کچھ مجھے مل جائے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی مرغوبات چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے. اب جب پیسے کی باری آتی ہے تو ڈبل مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ویسے ہی طبیعت کا اور دوسرا پیسے کا. اس میں انسان چھوڑتا نہیں ہے، اس میں انسان قربانی نہیں دیتا. اب تھوڑا سا میرے ساتھ ذہن کو دہرائیے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا. سکون، اطمینان، پیسے کی کثرت، پیسے کا زیادہ ہونا، بینک بیلنس کا بہت بڑا ہونا، اچھی سواری کا ہونا، بڑے گھر کا ہونا، یہ آپ اچھی طرح جانتے سکون اطمینان کی علامت نہیں ہے. ان چیزوں سے سکون حاصل نہیں ہوتا. آپ مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں. سکون حاصل ہوتا ہے انسان کو جب اس کا دل مطمئن ہو، جب اس کا ضمیر مطمئن ہو، جب وہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کے وہ سارے خزانے موجود نہ ہو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کا اور سکون کا اور کامیابی کا معیار ہے. انسان کو پہلے اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے. میرا مقصد ہے سکون. وہ انسان عجیب بیوقوف آدمی ہے کہ جو پیسہ کمانے کی خاطر، صرف پیسہ کمانے کی خاطر اپنے سکون اور اطمینان اور چین کو برباد کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک ہے ایک روٹین کی کمائی، ایک روٹین کا جاگنا، روٹین کا کام کرنا، وہ مقصد نہیں ہے. ایک ہے ذہنی اذیت اضافی، اپنی عزت کو داؤں پہ لگانا. لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کوئی کہیں کسی مارکیٹ میں پکڑ کے ذلیل کر رہا ہے، کوئی کہیں آوازیں کس رہا ہے، کوئی کہیں میرے خلاف میسیجز کر رہا ہے، کوئی دنیا کو بتا رہا ہے کہ کس قسم کا کرپٹ آدمی ہے. وہ ہے سکون اطمینان کی بربادی کہ کسی کو پتہ چل گیا تو میری عزت کیا رہ جائے گی. خیر اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں لوگوں کے. آج کل یہ معیار بھی باقی نہیں بچا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا وہاں سے بات کو تھوڑا سمجھیں. سکون اور اطمینان، پیسے کی خاطر سکون اپنے اطمینان کو برباد مت کیجیے. یہ دنیا کی زندگی ویسے بھی اصل مقصد نہیں ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے. جب انسان اس کو گزرگاہ کے طور پر لیتا ہے، کمائے، یہ معنی نہیں ہے کمانا نہیں ہے، کمائے، لیکن اس کمائی میں اتنا اندھا نہ ہو کہ اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دے. ان دو اصولوں کو سامنے رکھیے. تھوڑا دور دور رہیے، تھوڑا دور دور بچ کر چلیے حرام سے. اور دوسرا اپنے سکون اور اطمینان کو اپنے سامنے رکھیے. اپنے سکون کی نیند، چین، عزت، عافیت، سلامتی اور
آپ کی آخرت کی کامیابی، آپ کی آخرت کی کامیابی حرام سے بچنے میں جب ان دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو انسان کے سامنے پھر ایک اصول سامنے آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، رحم اللہ عمران سمحا اذا باح۔ یہ لفظ سمحا کی میں نے ابھی تک وضاحت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس آدمی پر جو بڑا نرم انداز رکھتا ہے، نرم مزاج رکھتا ہے، زیادہ دیتا ہے، لینے کی اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی، اپنے سکون کی پرواہ کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ کب؟ جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے، جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے۔ بیچنا اور خریدنا تو حقوق کے مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، لیکن اس کی ایک خوبی اور بھی ہے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ، کہ جب یہ اپنا کوئی حق طلب کرتا ہے، جب اس کی اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو کسی سے مانگنا ہوتا ہے، اس مانگنے میں بھی یہ بڑا نرم مزاج، نرم انداز، نرم اسلوب، انداز گفتگو بھی، انداز طلب بھی اور طریقہ طلب بھی، یہ دونوں چیزیں اس کی بڑی ہی آسان اور کشادہ ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف اور تنگی کا باعث نہیں بنتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے، ان لصاحب الحق مقالا۔ ایک دیہاتی تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرضہ لینا تھا، آیا اور آ کر اس نے جس اسلوب میں بات کی، صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج بس تبدیل ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ معاملہ کر دیا جائے، کہ جس اسلوب اور انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے۔ ایک تو تھا دیہاتی، اور دیہاتیوں کے لیے تھوڑی سی رخصتیں موجود ہیں، قرآن و حدیث میں ان کے کئی واقعات موجود ہیں جن کو ادب و آداب کا پتہ نہیں ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے، جاہل کے ساتھ سختی نہیں کی جاتی، جاہل کا حل، جہالت کا حل تعلیم ہے، جہالت کا حل زبردستی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حق والے کے لیے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کو زبان کھل سکتی ہے، جس نے حق لینا ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، رحم اللہ عمران، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اضافی چیزیں ہیں، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کا ہے، لیکن یہ اضافی بات ہے، اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے آپ کو کل قیامت کے دن سرخرو کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تجارت کا بیان تھا کہ ایک انسان اپنے آپ کو سکون دہ زندگی میں کیسے لا سکتا ہے، سمح کر کے، آسانی اور سہولت پیدا کر کے۔ یہ آپ پیدا کیجیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے دل سے پیسے کی محبت کو باہر نکالنا پڑے گا۔ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، لیکن پیسے کی محبت دل میں رکھ کے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دینا یہ جرم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں بعض اوقات معاشرے میں لوگوں کو کاٹ رہا ہوتا ہوں، کسی کا ادھر سے دبایا، کسی کا ادھر سے دبایا، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر غلطی کر رہا ہوں، کسی کا ناحق پیسہ دبا رہا ہوں، حرام ہے، کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اگر تصور قیامت موجود ہے کہ بارگاہ الہی میں کل اٹھنا ہے، اگر موجود ہے تو کل حساب دینا ہے، ورنہ آپ مارکیٹ کے حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مجھے آپ میں سے ہی کسی شخص نے ذکر کیا تھا کہ ایک شخص سے اپنی پیمنٹ لینی تھی، جب وہ سارے حربے استعمال کر لی، اب یہاں کوئی قانون تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی بات بن سکے، تو آخر میں آدمی یہی بات کہتا ہے کہ بھائی پھر کل اللہ کی عدالت میں دیکھیں گے، کل لوں گا۔ پھر اس آدمی کے اپنے الفاظ ہیں کہ جس کو اس نے الفاظ کہے کہ کل قیامت کے دن، اس نے کہا کل لے لینا، کل قیامت کے دن وہیں کی وہیں دیکھیں گے۔ یہ جو جرت ہے انسان کی اللہ کے سامنے، جو جرت ہے، یہ پتہ نہیں کیسے کل اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو کھڑا کر پائے گا۔ یعنی تصور قیامت ہی مفقود ہو گیا کہ کل اٹھ کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہاں کسی کا پیسہ میں حق مار رہا ہوں اور مجھے خیال ہی نہیں ہے کہ کل میں نے دینا ہے۔ ورنہ پہلے لوگوں کے رونگٹے کہیں نہ کہیں کھڑے ہو جاتے تھے، کہیں نہ کہیں وہ رک جاتے تھے کہ کسی کا مال دبایا اور آخر میں آدمی یہ کہے کہ کل قیامت کے دن دوں گا، تو وہ لے دے کی کوئی صاف صفائی کی، ستھرائی کی کوئی کوشش کرتا تھا، کسی طرح اس کو دنیا میں راضی کر لے، چاہے دے کر چاہے بغیر دیے، لیکن یہاں راضی ہو جائے، وہاں کا حساب کلیئر کرے۔ لیکن اب وہ تصور قیامت مفقود ہو گیا۔ جو نفسا نفسی کا عالم ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ تو ہم جو دوسروں کے ہم جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، ہم جو دوسروں کے پیسے دباتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کاروبار میں اپنے ہی اپنوں کا حق دبا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے کون؟ جو اپنے قریبی خونی رشتہ دار ہیں۔ میرا بھائی ہے،
میرا اس سے خونی رشتہ ہے، جس کو رحم کا رشتہ کہتے ہیں نا. قرآن و حدیث میں آتا ہے یہ رحم، یہ رحمی رشتے، یہ رحم عرش کے ساتھ معلق ہے. جو اللہ سے کہتا ہے لٹکا ہوا ہے، کہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جو مجھے ملا رہا ہے تو اسے ملا کر رکھ، اور جو مجھے کاٹ رہا ہے توڑ رہا ہے اللہ اسے تو برباد کر دے، توڑ دے. جس کو ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں. جب کسی اپنے ہی رشتہ دار پر یہ داؤ پیچ ہم آزماتے ہیں، مثال کے طور پہ ابا کا مال تھا، دکان تھی، کاروبار تھا، ایک بیٹا اس کاروبار میں آیا، سیٹ ہو گیا، ابا دنیا سے رخصت ہو گئے. اب باقی بہن بھائی ہیں، اب پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے، کیا کھاتے ہیں، کس کا تھا، کون سا تھا، ابا کا کتنا تھا، اس نے کتنا بنایا، کیا حساب کتاب. ایک تو بات کی وضاحت سے پہلے میں یہاں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو حضرات اپنے بچوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں اور باقی بچے کاروبار میں شریک نہیں ہیں، تو للہ فی اللہ یہ سب آپ کے بچے ہیں. ایک بیٹا نہیں ہے آپ کا، آپ کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آج نیتیں اچھی ہیں، کیوں کل کا کسی کو نہیں پتا. اور یہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن جو معاشرے میں صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ کی اگلی نسلوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ کو تجویز دے رہا ہوں کہ للہ فی اللہ ہر چیز کو لکھ کر قانونی شکل دے کر جو جس بچے کا بنتا ہے، جس کو کاروبار میں شریک کر رہے ہیں، اس کا حق بھی ثابت ہونا چاہیے کہ کاروبار کر رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے ایز اے مالک، اس کا کیا شیئر ہونا چاہیے، یہ ایز اے پارٹنر کے، ورکنگ پارٹنر کے، جو آپ کی فیلڈ ہے، جو کاروبار ہے اس حساب سے جو طے ہوتا ہے. اور باقیوں کے حقوق کی حفاظت بھی رہے اور وہ بھی طے رہے. ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی کوئی بھی معاملہ آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو گئی اور کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو شاید میں بچ پاؤں یا شاید نہ بچ پاؤں، لیکن آگے میری نسلیں جو ہے ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا. ان کے لیے بہتری کے لیے کوشش کریں. تو جب ہم یہ کاٹ پیٹ رہے ہوتے ہیں، جو میں بات کر رہا تھا، جب یہ ہم داؤ پیچ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنے رشتہ داروں پر لگا رہے ہوتے ہیں، تو ذرا سا سوچئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرتا ہے، اپنے رشتہ دار پر، صحیح مسلم میں اور بھی کئی حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ جب رشتہ دار کے اوپر تم صدقہ کرتے ہو تو ڈبل اجر ہوتا ہے. لہا اجر الصدقہ و اجر الرحم، یہ اجر القرابہ، رشتہ داری کا بھی اجر ملتا ہے، صلہ رحمی کا، اور صدقے کا بھی اجر ملتا ہے. اور جب یہی داؤ پیچ انسان اپنے رشتہ داروں پر آزماتا ہے تو گناہ بھی ڈبل ہونا چاہیے. ایک وہ گناہ جو پیسہ مار کر دبا کر کھا کر کیا، اور ایک اس کے نتیجے میں جو قطع رحمی ہوگی، جو تعلقات، رشتہ داریاں ٹوٹیں گے، جو خاندان ٹوٹتے ہیں، بکھرے ہوئے خاندان آپ کے سامنے ہیں، آپ آس پاس نظر دوڑائیے، آپ کو کئی خاندانوں میں یہ چیز نظر آئے گی. پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ان رشتہ داریوں کے اندر کتنی تفریق پیدا ہو گئی. جو بھائی بہنیں بچپن میں ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، ایک ساتھ بڑے ہوئے، جوان ہوتے ہی سب کی شادیاں ہو گئیں، تو سب کے چونکہ مفادات تبدیل ہو گئے، مفادات تبدیل ہونے سے نیتیں بدل گئیں، اور نیتیں بدلنے کے بعد انسان نے سوچا سب کچھ مجھے مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے. جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا کہ انسان کی طبیعت ہے سب کچھ میرے پاس آ جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے، وہ انسان بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، میرا فائدہ مجھے حاصل ہونا چاہیے. اس نفسیات سے اپنے آپ کو مہربانی کر کے باہر نکالیے، ورنہ معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. یہ نہ رحمت کی دعا ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس سے بڑھ کر جو یہاں کما رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان، جو آپ نے بے شمار بار اس ممبر سے سنا ہوگا، ویسے بھی سنا ہوگا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر دو تجارت کرنے والے لین دین، میں آپ سے سودا کر رہا ہوں، ہمارے سودے میں دو باتیں ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں بالکل واضح اور کلیئر بات کر رہا ہوں، جو عیب ہے، جو مسئلہ ہے، جو چیز ہے، جب پیمنٹ دینی ہے، جو کچھ میرے دل و دماغ میں نیت کے اندر موجود ہے، جو حقیقت، جو سچائی ہے، وہ واضح کرتا ہوں. ان دونوں کے اس سودے کے اندر رب کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے. بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا انسان کو کافی ہو جاتا ہے، برتنا نصیب ہو جاتا ہے. انسان کا پیسہ پھر ادھر ادھر نہ کچہری، کوٹ کچہری کے چکروں میں لگتا ہے، نہ تھانے کے چکروں میں لگتا ہے، اور نہ ہی اسپتالوں کے اندر یہ انسان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. لیکن یہاں ڈنڈیاں مارتا ہے، یہاں دھوکہ دیتا ہے، یہاں اپنی تیزی دکھاتا ہے، یہاں اپنی فنکاری اور ماہری دکھاتا ہے. فَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، چھپایا بھی، دھوکہ بھی دیا، جھوٹ بھی بولا، کسی طرح مال بک جائے، اور مال بک بھی گیا.
محقت برکت بیعہما، یہ جو سودا تھا اس میں برکت اللہ کی طرف سے مٹا دی جاتی ہے. پیسہ تو آ جائے گا زیادہ، نوٹ گننے میں زیادہ ہوں گے، لیکن برکت نہیں ہوگی جس کو کہتے ہیں برتنا نصیب ہونا. وہ چین، وہ سکون، وہ اطمینان کی نیند، وہ انسان کے گھر میں عافیت، وہ سکون، وہ انسان کو نصیب نہیں ہوگا. اپنے ان معاملات پر غور کیجئے اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو مقتدا اور رہبر ہے وہ صرف نماز میں نہیں ہے، وہ صرف روزہ رکھنے میں نہیں ہے، وہ حج اور زکوٰۃ کے معاملات میں نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما، رہبر، قابل اتباع دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہیں. ہم اس مسجد سے باہر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. آپ کی اتباع وہاں پر بھی ہم پہ لازمی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں صرف زبان سے نہیں کی بلکہ عملی طور پر یہ سب کام کر کے دکھائے. میں نے جو واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی نے آ کر اپنے حق کا مطالبہ کیا اور ذرا سی گفتگو لہجہ اس کا نامناسب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ بھائی جاؤ، اس سے میں نے اونٹ لیا تھا، اس کا یہ ان صفات کا اونٹ تھا، اس عمر کا اونٹ تھا، اس کا اونٹ لا کر اس کو اس انداز کا دے دیا جائے. صحابی واپس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کا اونٹ تو ابھی اس وقت مال میں موجود نہیں ہے، اس سے بہتر اونٹ ہے. فرمایا اس سے بہتر والا اونٹ لا کر اس کو دو، اور یہ یاد رکھو فإن خياركم أحاسنكم قضاءً، تم میں بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جس کہ جب وہ کوئی ادھار لی ہوئی چیز واپس کرتا ہے، کسی کا حق واپس دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر واپس دیتا ہے. اور یہ سود سے باہر کی چیز ہے. سود وہ ہے جو طے کر کے اضافی دیا جائے. قرضہ جب آپ واپس کر رہے ہو پہلے سے طے ہو کہ 100 لیے ہیں، 100 کے بدلے 120 دینے پڑیں گے. اگر طے نہیں ہے 100 کے بدلے 100 ہی ہے، پلٹانے میں آپ واپس دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ 100 روپے کے ساتھ اس کو کوئی خوشبو، کوئی تحفہ، کوئی مسواک، کوئی بھی چیز ہدیے کے طور پر کہ اس نے میرے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تھی، پلٹ کر اس کے ساتھ میں بھی نیکی اور بھلائی کروں، یہ سود نہیں ہے. فإن خياركم أحاسنكم أخلاقا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. اور دو واقعات اور ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ کا اور سیدنا عبداللہ بن عمر کا. سیدنا جابر بن عبداللہ کا ہے، ان کی اونٹنی چل نہیں رہی تھی، تھک گئی، چل نہیں پا رہی. جیسے نا کسی کی سواری، پرانی گاڑی چل نہیں رہی، راستے میں بند ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی اور بڑے حکمت والے آدمی تھے. سیدنا جابر بن عبداللہ کے والد شہید ہوئے تھے احد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ والد چلے گئے، میں اکیلا مرد گھر میں بچا ہوں. ان کے کفالت میں 9 عورتیں تھیں. کہا قرضہ بھی بہت ہے، قرضہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، عورتیں بھی ہیں، ان کی کفالت بھی ہے، اکیلا آدمی ہوں، پریشان ہوں، بڑے بوجھ تلے دبا ہوں، قرضہ بھی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بھی سکھائیں، لیکن ساتھ میں ان کے لیے مدد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی دیکھا. ایسے ہاتھ میں دیا جائے، غیرت مند آدمی ہے شاید نہ لے. تو اونٹنی ویسے ہی وہ پریشان کر رہی ہے، ایسی جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو اس کی ہر چیز اس کو اور ستاتی ہے. ایک آدمی ویسے ہی پریشان ہو نا، سواری بھی تھکائے گی، بیوی بھی تھکائے گی، بچے بھی پریشان کریں گے، گھر کے مسئلے مسائل بھی بیسیوں کھڑے ہو جائیں گے. وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ بندے کو چیک کرتا ہے کتنا میرے قریب ہے اور کہاں یہ اب دوسرے راستے اختیار کر کے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اونٹنی کو دیکھا، اس کو ہاتھ سے تھپکی دی، برکت کی دعا کی، وہ سیٹ ہو گئی، تندرستی کے ساتھ سیٹ ہو کر چلنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک اوقیے کے بدلے مجھے بیچ دو، اس کو مجھے بیچ دو. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بیچتا، تو سیٹ ہو گئی. فرمایا مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا تو بات تو کرنی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ میں ابھی ہم راستے میں ہیں، میں اپنے گھر پہنچ کر یہ اونٹنی آپ کو واپس یعنی آپ کے سپرد کروں گا. راستہ جو ہے اس اونٹنی کا میں ابھی طے کروں گا، ابھی یہاں پر راستے میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. جب پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اونٹنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت طے ہوئی انہیں دی. جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تم سے کوئی کم قیمت کے بدلے میں یہ اونٹنی خرید رہا ہوں اور تمہاری مجبوری کا کوئی فائدہ اٹھا لوں؟ جو کہ ہماری عادت ہے، جو کہ ہم بڑا آسانی کے ساتھ اس کو کاروباری فنکاری اور ماہری تصور کرتے ہیں کہ کوئی مجبور ہو، کبھی کوئی آدمی کوئی مجبوری میں کوئی چیز بیچ رہا ہو کم قیمت پر تو ہم اسے اپنا نصیب اور فائدہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوگا وہ جو آدمی قیمت کہہ رہا ہے. میں نے بات شروع میں کی نا، ایک ہے فرض واجب، ایک ہے حرام، ایک ہے اضافی چیزیں.
کہ اچھے سے اچھا کرنا ہے اور مطالبے میں کم سے کم مل جائے تو اس پر بھی، نہ بھی ملے تو اس پر بھی آدمی راضی ہے. اب کسی کی مجبوری کا فائدہ، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں میں ایسے ہی جو ہے وہ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کم قیمت پہ تم سے لے رہا ہوں. یہ قیمت بھی تمہاری ہے اور یہ اونٹنی بھی میری طرف سے ہدیہ رکھو. خود جمالہ کا و دراہمہ کا، یہ اونٹنی بھی لے جاؤ اور یہ دراہم بھی لے جاؤ، یہ اونٹنی بھی تمہاری، درہم بھی تمہارے. وہ خوش ہو گئے. جو بات میں نے ابھی عرض کی، مقروض بھی تھے، پریشان بھی تھے، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اونٹنی بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ بھی سیٹ کر دی. ان کے ساتھ ان کی عزت، ان کا بھرم قائم رکھ کر ان کے ساتھ تعاون بھی کر دیا. یہ سوچ معاشرے میں جب پنپتی ہے کہ دوسرے کا کسی طریقے سے بھلا کر دیا جائے، دوسرے کا کسی کے ساتھ تعاون کر دیا جائے، کسی کا خیال رکھا جائے، اپنے اخلاقیات میں جب ہم یہ سماحت پیدا کرتے ہیں، جب اپنے آپ کو اپنی شح سے بچاتے ہیں، تو معاشرہ کامیابی کی طرف آگے بڑھتا ہے. پھر لوگ دعائیں دیتے ہیں، پھر لوگ جنازے میں کھڑے ہو کر اللہ سے بڑے دل کے ساتھ کہتے ہیں اللہ بڑا نیک آدمی تھا، بخش دے. پھر بڑے اچھے اچھے تبصرے ہوتے ہیں. پھر بعد میں لوگ خیر کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں جو میری بخشش کے لیے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں. بارگاہ الہی میں سفارش انتم شہداء اللہ علی الارض. اور دوسرا موقع تھا سیدنا عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی اونٹنی فرماتے ہیں کہ وہ پریشان کر رہی تھی اور سیدنا عمر تھے، وہ بھی باپ بھی سفر میں تھے ساتھ میں. وہ اونٹنی کو مارے، مجھے پیچھے کریں، کبھی غصہ، ایک عجیب کیفیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. سیدنا عمر سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی مجھے بیچ دو. انہوں نے فرمایا آپ کہہ رہے ہیں، آپ لے لیجئے، خرید لیجئے. قیمت طے ہوئی. آپ نے اونٹنی خریدی اور خریدتے ہی عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے. اب تمہارے لیے جیسے سہولت ہو، یہ اونٹنی اب تمہاری ہے. پہلے باپ کی تھی، بیٹا چلا رہا تھا اور وہ اونٹنی قابو میں آ نہیں رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی اور خرید کر بیٹے کو کہا کہ اب یہ تمہاری لیے میری طرف سے ہدیہ ہے. اب اس کو جس طریقے سے تم رکھو گے تمہاری چیز ہے، جیسے چلاؤ گے تمہاری چیز ہے، جیسے سنبھالو گے تمہاری چیز ہے. یہ انداز، یہ سوچ، قربانی دینے کا یہ جذبہ، یہ عطا کرنے کا جذبہ، یہ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب صفت تھی، عجیب شان تھی. لیکن کم از کم اپنے حقوق میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے کاروبار میں ان چیزوں کو انسان کو ضرور اپنانا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، میں تمہیں بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بمن تحرم علیہ النار او بمن تحرم علی النار بمن یحرم علی النار او تحرم علیہ النار. وہ آدمی جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آدمی جو خود جہنم میں نہیں جائے گا، نہ جہنم کی آگ اسے چھوئے گی. یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں. جہنم کی آگ حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے بھی اگر معافی نہ مل سکی تو جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ جہنم کی آگ حرام ہے. صحابہ نے پوچھا یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، کسی طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے انسان. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، ان اختیارات میں موج مستی بڑی دھما چوکڑی ہم مچا کر رکھتے ہیں. کامیاب وہ ہے جو آخرت کو اپنی سنوار جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ جہنم کی حرام ہے اور ہر اس آدمی پر، اعلیٰ کل قریب ہین سہل، ہر وہ آدمی جو قریب ہے. قریب کا مطلب یہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے. ہین نرم آدمی ہے، اس سے کوئی بات کرنا چاہے بات کر سکتا ہے، اس سے بات کرنے میں لوگوں کو ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی اس سے دور نہیں بھاگتا. سہلن، بڑا نرم مزاج ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے. بڑا نرم مزاج، نرم آدمی، لوگوں کے کام آنے والا با اخلاق آدمی. یہ آدمی وہ ہے جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اصل مقصد یہاں جائیدادیں بنانا، پراپرٹیز بنانا، اپنا بڑا امپائر کھڑا کرنا، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کو سمجھیں. یہ سب کچھ ہو اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد بنا کر اصل مقصد کو فراموش کر دینا یہ انسان کے لیے تباہی ہے. اصل مقصد پر فوکس کیجئے، اور فوکس کرنے میں یہ جو اعلیٰ کل قریب ہین سہل، اس بات کو اگر سمجھنا ہو
تو آج میں آپ سے ایک کہتے ہیں ایک ٹاسک دینا، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ایک آپ کو اور اپنے آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پکا مسلمان آدمی وہ ہے، کامل پکا مسلمان آدمی وہ ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ آدمی پکا مسلمان ہے. کیونکہ میری بدگوئی، بد اخلاقی انہی دو چیزوں سے سرزد ہوتی ہے. تو میں زبان سے کچھ بکتا ہوں یا ہاتھ میرے غلط استعمال ہوتے ہیں، یہیں سے میں دوسروں کو تکلیف دیتا ہوں. اور منبع ہے اس کا دل. یہاں دل سے جو سوچ آتی ہے اس کا عملی جامہ میں زبان اور ہاتھ سے پہناتا ہوں. تھوڑا یہاں اپنے آپ کو سیٹ کیجئے دل میں، تھوڑا اپنے ہاتھ اور زبان کو، اور کوشش کیجئے کہ یہ ایک دن، آج کا دن، کل کا دن، 24 گھنٹے 24 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے 24 گھنٹے کہہ دیا اس کے بعد آپ آزاد ہیں. 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس کیجئے 24 گھنٹے کی، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ 24 گھنٹے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. 24 گھنٹے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. 24 گھنٹے کسی کی پیمنٹ نہیں دبانی. 24 گھنٹے میں نے کسی پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا. صاف صفائی کی، کچرا اس کے گھر کے آگے پھینک دیا، اپنے گھر سے کچرا نکالا، اپنے آفس سے کچرا نکالا، اپنی دکان کی صفائی کی، باقی سب کچرا باہر چلا گیا. یہ میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے دوسرے کو. میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں جھوٹ بول کے کہ پیسے بعد میں لے لینا، اگلے مہینے لے لینا، اور مجھے پتا ہے میں نہیں دے سکتا، نہ میری نیت ہے. یہ میں زبان سے کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں. 24 گھنٹے ایسے گزارنے کی پوری کوشش کروں کہ اس میں کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دوں. 24 گھنٹے اگر میں نے ایسے گزارے، انشاءاللہ رب العالمین آگے بھی مجھے توفیق دے گا، آگے بھی میرے لیے راستے آسان ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی جو حیات طیبہ ہے وہ عطا فرما دے، ہمیں سکون اور اطمینان والی زندگی عطا فرما دے، یہاں بھی اور وہاں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.